ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، تو اب میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں آخرت یاد کرواتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ روئے، اور اتنا روئے کہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی رلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. میں نے پھر اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. تو تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو. کیونکہ یہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کرنا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو والدین ہیں یا کوئی اور ریلیٹیوز ہیں فوت ہو چکے ہیں، تو قبرستان میں جانا، خود بھی جانا، کبھی کبھار بچوں کو بھی لے جائے. ٹھیک ہے. جی آپ کی والدہ بس نہیں تھی. ہاں، توحید کے اوپر جو ہے نا، دور جاہلیت کے لوگ تو ظاہری بات ہے توحید پہ نہیں تھے، دور جاہلیت کے لوگ. لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی بات کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دین ابراہیم پہ تھے. دین ابراہیمی کی جو شکل تھی انہوں نے مسخ کر لی تھی نا. ویسے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے. دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے. لیکن اس میں زیادہ بہتر قول یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے درگزر کرے گا جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوں یا اور لوگ ہوں، جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو ان کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی. جب ان کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ کریں گے. اصل میں دیکھیں، کفر بیسیکلی ہے انکار کرنا. تو انکار تو وہی کرتا ہے جس تک دعوت پہنچی ہو. جس تک دعوت ہی نہ پہنچی ہو تو اس نے کفر نہیں کیا، اس نے انکار نہیں کیا. ہاں، اب بات یہ ہے کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے. اب کچھ لوگ اس طرف نکل گئے کہ جی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جی وہ دین شرک کے اوپر تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی گئی. میرے خیال میں یہ جو ہے نا تعبیر ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، یہ انٹرپریٹیشن اس کی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اس کی طرف رسول نہ بھیجیں. رسول آتا ہے، بتاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قوم نہیں مانتی، پھر وہ عذاب کی مستحق بنتی ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے اب بتایا ہی نہیں آپ نے، آپ چاہتے کیا تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی واسطے تو ہو چکی تھی. کیا حضرت عیسیٰ تو اس وقت اس کی تعلیم حضرت عربوں کے ہاں نہیں، مکہ میں کہاں تھے عیسائی تھے. حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تو اوپر وہ تو وہ ایک خاص قوم کی طرف تھے، پوری دنیا کی طرف مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے. جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں وہ سارے ایک مخصوص گروہ کے لیے. ظاہری بات ہے، ظاہری بات ہے، بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے ہیں. باقی جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے ان کے لیے کیا دین تھا. نہیں، ہم اس بارے میں وہی بات کہہ رہا ہوں، ہم بہت کچھ اسٹرکٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. ہمیں نہیں پتہ اب اللہ نے ان کی طرف نبی اور رسول بھیجے کہ نہیں بھیجے. ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں. بھائی جس قوم کی طرف نبی اور رسول آیا اس پہ حجت قائم ہو گئی. قرآن کہتا ہے یہ تو عذاب کا مستحق ہو اگر انہوں نے نہیں مانا. اس پر وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم السلام کو منع کیا کہ اس نے میری دعا نہیں کرتی. تو حضرت ابراہیم تو مبعوث ہو گئے تھے نا، تو وہ تو اپنے والد کو تبلیغ کر رہے تھے. نہیں، جو استغفار نہ کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ تو وہ وہاں پر بھی وہی تھا. تو وہ کیوں؟ ظاہری بات ہے وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو منع کیا بت پرستی سے. منع کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن نے کہا نا انہوں نے منع کیا تھا، اس لیے ان کو منع کر دیا گا کہ تو حجت قائم ہو گئی. حجت قائم ہو گئی. یہ تو نہیں نا منع کیا تھا، پھر آپ لوگوں کو منع کیا. ابھی بات تو پوری سن لینا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انٹرپریٹیشن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی. منع تو کر دیا، وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ کو سمجھنا بھی تو ہے نا. کیوں منع کیا، کیوں منع کیا؟ اب یہ ایک سوال ہے کہ کیوں منع کیا. ٹھیک ہے. کیا اس لیے کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ یہ تو حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں انذار. یعنی شرک جو ہے نا،
شرک کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہو جائے. مطلب اگر اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں کہ اچھا تمہارے پچھلے تو اتنا شرک کرتے رہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, تو لوگوں کے ذہن میں شرک کے حوالے سے نرمی پیدا ہو جائے گی کہ شرک کی بھی ایک قابل معافی گناہ ہے. تو شرک سے تحذیر کے سبب سے کہ اس کی جو شناعت ہے, اس کی جو برائی ہے, وہ ذہنوں کے اندر قائم رہے, اس لیے جو ہے منع کر دیا گیا. یعنی اب اس سے جو ایک کیفیت پیدا ہوگی نا کہ اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا, یار شرک سے بچنا ہے, شرک سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تحذیر بیسیکلی مقصود تھا. مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کا حکم بیان کیا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں. ہمارے لوگ جو ہے وہ حکم کی تلاش میں نکل پڑے, یہ ٹھیک نہیں. فیصلہ تو اسی دن ہونا, وہ تو ویسے بریلیوں نے مبالغہ کیا ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے نکال کے کلمہ پڑھوایا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, اتنا مبالغہ آپ کرو, جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرو, ٹھیک ہے. وہ ایک مبالغے پہ چلے گیا اور ہمارے اہل حدیث حضرات ایک دوسرے مبالغے پہ چلے گئے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی منع اس لیے کر دیا کہ جی یہ تو شرک کا معاملہ تھا. بھائی شرک ظاہری بات ہے کہ شرک کے اوپر مواخذہ اسی وقت ہے جب رسول کی دعوت پہنچے. قرآن پاک میں ڈائریکٹ ہے بھی نا کہ ہم نے اب آپ کو اس تصدیق در بھیجا جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا. ہاں چلیں جی, میری کتاب ہے فکر غامدی, اس میں نا بہت تفصیل سے اس کے اوپر بحث موجود ہے, اور قرآن کی مطلب 20 مقامات ہیں, 20 ایک نہیں ہے, 20 مقامات ہیں جن میں یہ آیات واضح طور پہ ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حجت قائم ہوتی ہے رسول کے آنے کے بعد. اگر رسول نہیں پہنچا تو کوئی حجت قائم نہیں اور کوئی مواخذہ بھی نہیں. اجتناب بھی کرنا چاہیے ایسی گفتگو سے. اچھی گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مثبت, ٹھیک ہے. کسی کو جنتی بنانے میں ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہوا کریں. اللہ سب کو جنت میں لے کے جائے, ہاں جہنم سے بچانے میں بھی, ٹھیک ہے. آپ سلم رو رہے ہیں اپنے والدین کے لیے, تو اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے جس سے یہ بات نکلتی ہو کہ وہ معاف ہو جائیں گے تو ہم کیوں نہ اس کی طرف جائیں. وہاں خاموش اس بندے کو ہونا چاہیے جو جہنمی بنا رہا ہے, اس کو ضرور خاموش ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھی امید, اچھی بات کرتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہی معاملہ ابو طالب کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ حجت پوری ہو گئی نہیں, حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہے نا حجت پوری ہوئی ہے, ان کے ساتھ حجت پوری ہوئی ہے, اور ان کے بارے میں واضح روایت بھی آ گئی نا, ٹھیک ہے, کہ ان کو جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہوگا, لیکن ان کے بارے میں بھی کیا ہے کہ صرف ان کی ایڑیوں تک پہنچے گا, ٹخنوں تک. اس کے علاوہ ان کے جسم کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی نصرت و سپورٹ کے سبب سے. لیکن آپ وسلم کے والدین کا معاملہ یہ ہے کہ ان پہ حجت نہیں تمام ہوئی, تو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, تو اس لیے ان کے بارے میں جو ہے ہم خاموش رہیں. ہاں اگر کوئی مثبت بات کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارا کیا جاتا ہے یار, مطلب لوگ جنت میں چلے جائیں, ہم نے مطلب کوئی ضرور جہنم میں پہنچانا ہے. ہاں نبی کی دعوت آ گئی, اب پیغام واضح ہو گیا, ہاں اب کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ جہنم میں جائیں گے, وہ واضح بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جہنم میں جائے گا, انہوں نے ڈرا دیا, انہوں نے واضح کر دیا. ابو لہب اور ابو طالب, ہاں ابو لہب ہو گئے, تو ابو لہب بھی جہنم میں جائے گا, تبت یدا ابی لہب و تب. نیکسٹ